لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں، سنن کی حدیثوں میں صحیح سند کے ساتھ فرمایا ہے، ان فی کل عام علی کل بیت اضحیہ، ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی، کل اہل بیت کے یا کل بیت اضحیہ کہا گیا ہے۔ مختلف الفاظ حدیثوں سے ثابت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فیملی، ایک گھر والوں پر ایک قربانی ہے ہر سال۔ تو قربانی اس پر ہے جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، جو خدا نخواستہ اتنا زیادہ تنگ ہے کہ اس وقت وہ ایک بکرا، ایک بکری یہ نہیں لے سکتا، گائے میں حصہ نہیں دے سکتا، بالکل ہی تنگ ہے، تو اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن وہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا آگے پیچھے لے کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں کسی سے لے لوں گا پھر بعد میں دوں گا، شرعی طور پر کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ادھار سے پیسے لیے، کیا اس پہ قربانی کرنا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی نص ثابت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ حرام ہے۔ یہ اگر آپ آئندہ بآسانی دے سکتے ہیں تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ بھی نہیں دے سکتے آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ ھذا من محمد ومن اہل بیت محمد، یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں کہ اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہم ھذا من محمد ومن آل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے، خاندان کی طرف سے۔ اور کچھ حدیثوں میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اللہم ھذا من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کے خاندان کی طرف سے اور ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اللہم ھذا من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد الذین لم یجدوا، یہ اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے خاندان کی طرف سے، اس کی امت کی طرف سے، جس کے پاس کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جو کر ہی نہیں سکتا، اس کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق اور رحیم ہے کہ انہوں نے وہ قربانی کی، ان کی طرف بھی دی۔ اب اس کے اندر کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک قربانی افضل تو یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر کمانے والے اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر دو بھائی رہ رہے ہیں، تین بھائی رہ رہے ہیں، تینوں بھائی مل کر ایک ساتھ ان کا کھانا پینا رہنا ایک ساتھ ہے، ایک قربانی ان گھر والوں کے لیے کافی ہے، چاہے وہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں۔ اگر وہ الگ لے رہے ہیں، الگ الگ کما رہے ہیں تو ان کو الگ الگ کرنا بہتر ہے، الگ الگ کرنا بہتر ہے، ورنہ وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت کل اہل بیت آپ نے فرمایا ہر گھر والوں کے اوپر، اگر وہ الگ الگ رہتے ہیں تو اس معنی میں نہیں آتے، الگ الگ رہتے ہیں تو الگ الگ کرنا ہے۔ اگر ایک ساتھ بھی رہتے ہیں، ان کا کھانا خرچہ الگ ہے، ان کا کھانا خرچہ الگ ہے، تو بہتر ہے کہ ان کو الگ کرنا چاہیے۔ اس حال میں علماء نے یوں بھی اجازت دی، تب بھی ایک کرنا جائز ہے اور کافی ہے۔ تب بھی ایک گھر کے اندر کسی نے بڑا گھر لیا ہے، 4-6 کمرے ہیں، 2 کمرے میں ایک بھائی رہتا ہے، ایک گھر میں ایک رہتا ہے، اس طرح 2 فیملیاں، 3 فیملیاں، 4 فیملیاں رہتے ہیں، ایک قربانی کریں گے سب کی طرف سے ادا ہوگا۔ اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے یعنی اہل، آپ نے اپنے اہل بھی کہا ہے اور آل محمد کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کہا ہے، خاندان کا درجہ وسیع ہے۔ بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خاندان میں جو بزرگ مر چکے ہیں وہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے والد صاحب انتقال کر گئے، میرے بھائی انتقال کر گئے، میرے فلاں انتقال کر گئے، ان کے بھی حصے اور ان کی اجر بھی اللہ رب العزت جو ہے ان میں عطا فرماتا ہے۔ قربانی میت کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد کہتے تھے، ظاہر ہے وہ پیدا نہیں تھے، اور وہ آپ وسلم کے بعد جو آنے والے ہیں وہی امت تھے، جو آپ کے ساتھ تھے وہ صحابی رسول تھے، تو ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی دلیل و ثبوت ہے۔ لیکن ان کے لیے الگ سے کوئی کہتا ہے یہ میری امی کا، یہ میرے ابو کا، میرے دادا کا، اس طرح نہیں، اسی قربانی میں آپ حصہ کریں، یا اللہ یہ میرے ماں باپ خاندان سب کی طرف سے ہے، تو یہ سنت ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔